وعنہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی قسم ہے اس ذات کی، نفسی بیدہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تذهب الدنیا نہ جائے گی دنیا، یعنی قیامت نہ آئے گی، دنیا ختم نہ ہوگی، حتی یہاں تک کہ یأتی آ جائے، علی الناس لوگوں پر، یوم ایسا دن، لا یدری القاتل نہ جانے گا قاتل، نہ پتا ہوگا قاتل کو، فیما قتل کس چیز میں قتل کر رہا ہے، وہ قتل کیوں کر رہا ہے، قتل اتنا عام ہو جائے گا کہ قتل کرنے والے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے، یعنی اس کے پیچھے کسی کو قتل، انسانی جان لینے کے پیچھے کوئی بہت بڑی ریزن نہ ہوگی، ولا المقتول اور مقتول کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کس جرم میں مارا جا رہا ہے، کیوں اس کو مارا جا رہا ہے۔ فقیل کیف یکون ذلک، لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا، قال الحرج، فرمایا حرج یعنی فتنہ، مراد ہے حرج سے مراد یہاں فتنہ، فتنوں کی وجہ سے، القاتل والمقتول فی النار، ایسے قاتل و مقتول جو ہیں آگ میں، مسلم نے روایت کیا۔ اب قاتل تو آگ میں، مقتول کیوں آگ میں، جس کو پتہ ہی نہیں وہ کیوں قتل ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے مقتول کی نیت بھی یہی ہو کہ وہ بھی دوسرے کو قتل کر دے۔ ہر شخص تلواریں لے کے باہر آ رہا ہے بغیر کسی وجہ کے یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اب یہ کہ ہر ایک جب ایسی نیت سے نکلا، ایک قتل ہو گیا اور ایک نے کر دیا، تو معاملہ دونوں کا برابر ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے، وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، رواہ مسلم۔ العبادۃ عبادت کرنا، اپنے دین پہ قائم رہنا، فی الحرج فتنوں کے زمانے میں، کہجرۃ الی اتنا ہی ثواب کا کام ہے جیسے میری طرف ہجرت کر کے آنے کا، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جو لوگ گئے تھے، جو ان کو اجر و ثواب ملا تھا، وہی ثواب ان لوگوں کو ملے گا جو فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو دین پر قائم رکھیں، کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے نا۔ مثلا ایک اسلامی ماحول ہے، اسلامی ملک ہے، اسلام کا چرچا ہے، وہاں پر اگر آپ اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن کہاں مشکل ہو جاتا ہے، جہاں پر آپ ہر چیز کو اپنے مخالف پاتے ہیں اور پھر بھی آپ دین پر پکے رہتے ہیں۔ میری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن میں اس راستے سے نہیں ہٹوں گا۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ اگر کسی کو جان کا خطرہ ہو تو بھی حجاب نہ اتارے۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ بھی مارے جا رہے ہیں جنہوں نے حجاب نہیں پہنا ہوا تھا، کیونکہ جب فتنہ ہو جاتا ہے تو آپ کی شکلیں ملتی جلتی ہوں تو کون پوچھے گا آپ ہندو ہیں مسلمان ہیں، وہ تو صرف ایک نفرت میں ہر ایک کو دھر لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا بھی مل کے کسی کو نہیں مار سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اور کوئی کسی کو زندگی دے نہیں سکتا اگر اللہ کی طرف سے ختم ہو گئی۔ تو ایسے میں اگر ہم دین پر ہوتے ہوئے دنیا سے جائیں اپنی شناخت کے ساتھ، تو وہ نفع کا سودا ہے، یا پھر وہ نفع کا سودا ہے کہ ہم اپنی دنیا بچانے کے لیے دین کو بھی قربان کریں اور ادھر سے جان بھی جائے۔ جب اس کے جانے کا وقت، اس نے تو جانا ہے، آپ جس بھی حال میں ہوگے، وہ انتظار نہیں کرے گی۔ تو اس لیے تھوڑا سا دل کو پکا کریں، تھوڑا سا دل کو مضبوط کریں، تھوڑا سا سوچیں، کیونکہ جب ہر طرف سے لوگ افواہیں پھیلا رہے ہوتے ہیں تو انسان کو ایک خوف تو آتا ہے کہ پتہ نہیں میں نکلوں گا تو کیا ہوگا، شاید سب مجھے کو پکڑ کے چپٹ لیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ ہماری ازمپشنز ہوتی۔ ایک اور حدیث جس کا ہم سب کو بہت دھیان کرنے کی ضرورت ہے، وعن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستكون فتنة تستنزف العرب قتلاها في النار اللسان فيها اشد من وقع السيف، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستکون ان قریب ہوگا، فتنۃ ایک فتنہ، تستنزف العرب جو عربوں کو گھیر لے گا، قتلاها فی النار یعنی اس کے جو مقتول ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے، اللسان فیہا زبان چلانا اس میں، اشد من وقع السیف تلوار مارنے سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا،
یعنی ان فتنوں میں زبان کا غلط استعمال، عیب گیری، عیب جوئی، یہ لوگوں کو برا بھلا کہنا، یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک جرم ہوگا۔ اس پہ تھوڑی سی بات اور کریں گے کہ یہاں پر یہ بات کیوں فرمائی گئی کہ زبان کھولنا اس میں قتل سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ جی ہاں، پروپیگنڈے کی جنگ۔ اس وقت آپ دیکھیں تو کسی بھی جنگ کو بھڑکانے میں، شروع کرنے میں اور کسی خاص رخ کی طرف لے جانے میں میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ وہ ذہن سازی کرتا ہے۔ آپ کسی کو تلوار سے مارتے ایک دفعہ تکلیف ہوتی ہے نا، اور وہ تکلیف اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ کسی کو زبان سے دکھ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بات بار بار انسان کو دکھ دیتی چلی جاتی ہے۔ اور وجہ بھی ہے، یہاں فتنے میں خاص طور پر زبان کی استعمال کی بات کی جا رہی ہے۔ بسا اوقات بلا تحقیق بات آگے بڑھائی جاتی ہے، مشتعل کرنے والے بیانات، جس کے نتیجے میں کئی انسانوں کا قتل واقع ہو سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فتنے کے زمانے میں خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اور مزید کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، عام رستہ ہوتا ہے، آپ ریلیکس ہو کے جا رہے ہوتے، جہاں پھسلنے والا رستہ آتا ہے تو وہاں آپ کیا کرتے اور کانشیس ہو جاتے ہیں، سنبھل کے چلتے ہیں، کیونکہ اگر وہاں پر آپ بے دھیانی میں چل پڑے تو ہو سکتا ہے آپ کسی بھی لمحے آپ بہت دور جا گریں۔ اور بسا اوقات ایک بات ہوتی کچھ نہیں، لیکن کسی ایک شخص کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، پھر وہ اس کو بولتا ہے، اس سے پھر آگے وہ پھیلتی پھیلتی بہت سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعرب من شر قد اقترب افلح من کف یدہ، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت، من شر، اس شر سے، قد اقترب، جو قریب آ گیا، افلح، فلاح پا گیا، من کف یدہ، جس نے اپنا ہاتھ روک لیا، یعنی زبان کے علاوہ ہاتھ، یعنی ایکٹیویٹیز کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو کسی فتنے کو بھڑکانے میں مددگار ہوں، وہ سب بھی اسی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو کامیابی کیا ہے؟ اپنی زبان اور ہاتھ کو انسان احتیاط سے استعمال کرے۔ بخاری کے علاوہ کچھ احادیث اچھی تھی، صحیح احادیث کے درجے پہ، تو میں چاہ رہی تھی کہ وہ بھی آپ کے ذہن سے گزر جائیں۔ فتنہ و فساد سے دور رہنے والا شخص نیک بخت ہے۔ وعن المقداد بن الاسود قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن ولمن ابتلى فصبر فواہا، رواہ ابو داود۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو فتنوں سے دور رکھا گیا، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو فتنوں سے دور رکھا گیا، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو فتنوں سے دور رکھا گیا، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں میں مبتلا ہوا اور صبر کیا۔ وعن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع السیف فی امتی لم ترفع عنها الى یوم القیامہ، جب میری امت میں تلوار چل جائے گی تو قیامت کے دن تک روکی نہ جائے گی۔ ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، اور اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے نہ جا ملیں، یعنی قیامت سے پہلے میری امت کے لوگ مشرکوں سے جا ملیں گے، ان سے اتحاد کر لیں گے۔ وحتى تعبد قبائل من امت الاوثان، اور یہاں تک کہ میری امت کے لوگ بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، اور میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ، ان میں سے ہر شخص دعویٰ کرے گا، أَنَّهُ نبی اللہ، کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَلَا تَزَالُ، اور ہمیشہ رہے گا، طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کا ایک گروہ، علی الحق، حق پر، یعنی ایسا نہیں کہ حق ختم ہو جائے گا، میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، ظاہرین، غالب ہوگا، لا یضرہم، نہ نقصان دے گا ان کو، من خالفہم، جو بھی ان کی مخالفت کرے گا، یعنی ان کی مخالفت ان کو نقصان نہ دے گی۔
حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. رواہ ابو داؤد والترمذی، اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا. یعنی قیامت آ جائے اور اسلام غالب آ جائے، کیونکہ قیامت کے آنے سے پہلے اسلام دنیا میں ایک دفعہ غالب ہوگا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہ ہوگی حتی یحسر الفرات عن جبل من ذهب یقتتل الناس علیہ فیقتل من كل 199 ویقول كل رجل منهم لعلی اکون الذی انجو. رواہ مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہ آئے گی جب تک کہ نہر فرات کھل نہ جائے، یعنی خشک ہو جائے اور زمین کھل کے اس کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. لوگ اس خزانے کو حاصل کرنے پر لڑ پڑیں گے اور ان لڑنے والوں میں سے 99% مارے جائیں گے، اور ان میں سے ہر شخص یہ کہے گا شاید میں زندہ بچ جاؤں اور اس خزانے پہ قابض ہو جاؤں. یہ مسلم کی حدیث ہے. کہاں ہے فرات؟ عراق میں. جی، یعنی ایک ہڈن خزانہ ہے، وہ کھلے گا. اب سونے کا پہاڑ آپ نے کہا، ہو سکتا ہے اس سونے سے مراد کوئی بھی منرلز ہوں جو زمین کے اندر سے کوئی بھی خزانہ نکلے. بہرحال سونا اٹ سیلف بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ بخاری کی روایت میں کیا تھا؟ فمن حضر، جو وہاں حاضر ہو، جو موجود ہو، فلا یأخذ منہ شیئا، وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے. ایک اور حدیث ہے، یہ بھی مسلم کی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقی الارض افلاذ کبدها امثال الاسطوانۃ من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. رواہ مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی جو سونے چاندی کے ستونوں کے مانند ہوں گے. یعنی زمین سے اتنا کچھ نکلے گا جیسے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں سونے چاندی کے. ایک شخص جس نے اس مال کے لیے لوگوں کو قتل کیا ہوگا آئے گا اور یہ کہے گا اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے میں نے انسانوں کو قتل کیا ہے. پھر وہ آئے گا جس نے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہوگا، کہے گا اسی مال کے لیے میں نے رشتہ داروں سے تعلق توڑا. پھر چور آئے گا اور کہے گا اسی مال کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا. ان میں سے کوئی شخص اس مال میں سے کچھ نہ لے گا اور اس کو یوں ہی پڑا رہنے دے گا. یعنی ڈپریشن اتنا پھر عام ہو جائے گا کہ انسانوں کو اس مال میں بھی دلچسپی نہ رہے گی، کیونکہ اتنا ظلم و ستم کر چکے ہوں گے. ایک اور حدیث، جو ایک حدیث پڑھائی تھی اس کی ذرا یہ وضاحت ہے. ترمذی کی روایت، بخاری کی حدیث میں نا یتقارب الزمان، زمانہ قریب آ جائے گا. تو یہاں قریب آنے کا مطلب بتایا گیا ہے. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے گا، یعنی زمانے کے حصے جلد جلد گزرنے لگیں گے. فتکون السنة کالشہر، سال مہینے کے برابر ہو جائے گا. والشہر کالجمعہ، اور مہینہ ہفتے کے برابر. وتکون الجمعة کالیوم، اور ہفتہ دن کے برابر. ویکون الیوم کالساعة، اور دن گھنٹے کے برابر. وتکون الساعة کالدرمة بالنار، اور گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے ایک آگ کا شعلہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی منٹس میں. ایکچولی یہ چند احادیث جو میں پڑھ رہی ہوں اس میں ایک بنیادی رہنمائی ہے. اب اس کے بعد پھر ہر شخص اپنی کیپیسٹی، اپنی حیثیت اور اپنی صلاحیت کے مطابق دیکھے کہ وہ کہاں کیا کر سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو جواب اللہ کو دینا ہے نا. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کو فتنہ کہا گیا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنہ، آزمائش، امتحان کا پرچہ. واللہ عندہ اجر عظیم، اس میں پاس ہوئے تو اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. تو مال فتنہ ہے. اس کے بارے میں حضرت عمرو بن عوف سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے، یعنی خوب عام ہو جائے مال و دولت، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ تو وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. یعنی مال و دولت کی کثرت ہلاکت کا سبب زیادہ ہے بنسبت فقر و فاقہ کے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے. یعنی ہر امت کسی نہ کسی چیز سے آزمائی جاتی، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال سے آزمائی جا رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جن کے پاس نہیں ان کا رویہ کیا ہے، اور جن کے پاس ہے ان کا رویہ کیا ہے. جن کے پاس نہیں وہ بھی اپنی دینی ذمہ داری نہیں نبھانا چاہتے. وہ کہتے ہیں تم ہم سے دین کی بات کرتے، ہمارے پاس کھانے کو نہیں، ہم نماز کیسے پڑھیں، ہم یہ کام کیسے کریں. اور جن کے پاس ہے وہ اس مال و دولت کو سنبھالنے سے فارغ نہیں. اور اس وقت مجموعی طور پر امت مسلمہ کے مال و دولت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن عمومی طور پر ہم سب کا نیچے سے لے کے اوپر تک سب کی سوچ ملتی جلتی. عموماً ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، جو بھی ریٹائر ہوتا ہے، جس کے پاس بھی 4 پیسے آتے ہیں ان کو فکس کراتا ہے، مفت کی آمدنی ہوتی ہے، اور خود بیکار ادھر ادھر کی سیاست اور بیکار مشغلوں میں مشغول ہو جاتا ہے. اور اس سے وہ جو کام اور تعمیر کا دروازہ ہے وہ رک جاتا ہے. یعنی اکثریت کی سوچ کیا ہے کہ پیسے کو بس ایسا محفوظ کر دیا جائے کہ جس میں کوئی خود محنت بھی نہ کرنی پڑے، نہ دماغ لڑانا پڑے، نہ تھکنا پڑے، نہ کوئی کوشش کرنی پڑے، اور نہ ہی کسی نقصان کا اندیشہ ہو. بس امن چین سے بیکاری میں وقت گزر جائے. جس قوم کی سوچ یہ بن جائے وہاں ترقی کیسے ہو سکتی، وہاں آگے کیسے بڑھا جا سکتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تھا، لیکن ہم اس کو کسی نہ کسی طرح حلال کرنے کے جواز ڈھونڈتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. یعنی دنیا میں اگر کسی کے پاس نہیں تو وہ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے، اور اس محرومی میں اپنی عبادت اور اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کرے. اگر محرومی کے باوجود وہ عبادت کرتا رہا اور اپنے فرائض پورے کرتا رہا تو وہ دوسروں سے پہلے جنت میں جا پہنچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں ان لوگوں کی کثرت دیکھی جو دنیا میں محتاج تھے. ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا تو کہنے لگے مصعب بن عمیر جنگ احد میں شریک ہوئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کے لیے ایک چادر ملی. اور حمزہ یا کسی اور کا نام لے کر کہا وہ شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کو بھی صرف ایک چادر ملی. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کے سامان ہمیں دنیا میں ہی دے دیے جائیں. اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا. ان کا حال یہ تھا کہ دنیا کی نعمتیں آنے پہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ہمیں یہ دین سے غافل نہ کر دیں، آخرت کو نہ بھلا دیں. کیونکہ دنیا کی کثرت کا عموماً نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہے، جو میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، نہ اپنی غلطیاں نظر آتی اور نہ اپنی کوتاہیوں پر نظر ہوتی، اور سوچ کا دھارا کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. کیونکہ پھر عیش و عشرت کے جب عادی ہوتے ہیں تو کوئی سخت کام کرنا ہی نہیں چاہتے، کوئی مشقت برداشت نہیں کرنا چاہتے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن بہت مال و دولت رکھنے والے ہی زیادہ نادار ہوں گے، مگر جسے اللہ نے دولت دی اور اس نے اسے اپنے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے دولت کو اللہ کی راہ میں لٹایا اور اس مال سے بھلائی کمائی. پر ایسے بہت کم ہیں کہ جو اپنے مال سے خیر و بھلائی کے کام دن رات ظاہر چھپے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے کرتے چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو اس کے دولت مند ہونے میں خطرہ نہیں، کیونکہ وہ اس دولت سے خیر اور بھلائی کے کام ہی کرے گا. پھر اسی طرح مال کے علاوہ اولاد کو فتنہ قرار دیا. اولاد کس طرح فتنہ ہے؟ نمبر 1 تو آپ دیکھیں کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد کو حاصل کرنے میں کیسے کیسے غلط کام کرتے ہیں. بسا اوقات جتنا زیادہ شرک ہو رہا ہے مسلمانوں میں اس کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں کے حصے میں آ گیا جن کے پاس اولاد نہیں. ایسے ایسے طریقے، ایسے ایسے ٹونے ٹوٹ کے ایسے ایسے شرکیہ کام کیے جاتے ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو نقصان دینے والے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اولاد ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بہت سے لوگ تو ابارٹ کرا کے اپنی پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے وبال جان نہ بنے. وہ ایک اور فتنے میں مبتلا ہے. کچھ لوگ مفلسی کے ڈر سے مار ڈالتے ہیں
پھینک دیتے ہیں، جیسے عربوں کے ہاں بھی قتل اولاد کی مختلف صورتیں رائج تھیں. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کا فتنہ کیا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کی طرف سے غافل ہوتے ہیں. وہ اولاد کی تربیت کو کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ان کو مال و دولت دے دیا جائے، ان کو دنیا کی ہر عیش و عشرت کرا دی جائے تو اس سے ہم نے اولاد کا حق ادا کر دیا. حالانکہ جب ہم اولاد کو دنیا کا بناتے ہیں تو وہ پھر دنیا ہی کی محبت میں گرفتار ہو کر دنیا ہی کے بن جاتے ہیں، وہ ہمارے نہیں رہتے. اور اس کے برعکس جو لوگ صحیح تربیت کرتے ہیں اور اولاد کو اللہ سے جوڑتے ہیں تو پھر وہ اولاد ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتی ہے. پھر اسی طرح اولاد آزمائش اس وقت بھی بنتی ہے جب اولاد کی آرزوؤں کی تکمیل کا وقت آتا ہے، جب ان کی شادی وغیرہ کا وقت آتا ہے. بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں بہت نیک ہوں گے، بہت اچھے کام کرتے ہوں گے، اپنے سارے فرائض پورے کرتے ہوں گے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو اگلے پچھلے سب اللہ کی حدود توڑ کے رکھ دیں گے. کہیں کیا کریں، مجبور ہیں، بچوں کی خوشی ہے. یعنی شادی بیاہ کے موقع پر جو رسمیں ہوتی ہیں یا کی جاتی ہیں اس میں اپنی ساری دینداری کو بہا کے رکھ دیتے ہیں. حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اصل دشمن وہ نہیں جسے اگر تو قتل کر دے تو تیرے لیے کامیابی ہے اور وہ تجھے قتل کر دے تو تیرے لیے جنت ہے، بلکہ تیرا اصل دشمن ہو سکتا ہے کہ تیرا اپنا وہ بچہ ہو جو تیری صلب سے پیدا ہوا ہو. پھر تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ مال ہے جس کا تو مالک ہے. تو بات یہ ہے کہ مال اور اولاد تو فتنہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خوش قسمتی کی علامت بھی ہے اگر ان کو انسان صحیح رستے میں استعمال کرے. مال بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے اور اولاد بھی صدقہ جاریہ بنتی، لیکن صرف اس وقت جبکہ انسان ان کو خیر و بھلائی میں استعمال کرے. جو کچھ آپ نے پڑھا اس کے مطابق اب ہم ان ساری باتوں کا خلاصہ کریں گے اور وہ نکات یا ٹپس جو ہمارے سامنے آئی ہیں فتنوں سے بچنے کے لیے ان کا ذکر کریں گے. مختصراً آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فتنہ ایک ایسی چیز ہے جو دراصل ہمارے ایمان کے لیے خطرے کا سبب ہو سکتا ہے. یعنی ہر وہ چیز فتنہ ہے جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو، جو ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، خسارے کا سبب ہو. ہماری زندگی میں ہمارا ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. آپ گولڈ کی جیولری کی تو حفاظت کرتے ہیں، اپنی باقی تمام قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی پسندیدہ چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن ان چیزوں میں سے یعنی ہماری چیزوں میں سے اگر کوئی چیز کھو جائے، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، نقصان ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے بعد وہ چیز آپ کو دوبارہ مل جاتی ہے، اور اگر نہ بھی ملے تو بھی وقت گزر جاتا ہے. لیکن ایمان ایسی چیز ہے جس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں. اگر کسی فتنے میں گرفتار ہو کر انسان اپنا ایمان کھو بیٹھے، یعنی کسی آزمائش، دکھ، تکلیف کے ساتھ انسان کا ایمان چلا جائے تو اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں. تو اسی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے چند ایک تدابیر بتائی گئی ہیں جن پر اگر انسان عمل کرتا رہے تو بہت سے فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے. تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پر اخلاص برتیں کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو، اپنے آپ کو اسی کے لیے خالص کر لیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جب زندگی میں ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے گا تو پھر بظاہر ہونے والے نقصان اور تکلیفیں وہ معمولی ہو جائیں گی. لیکن اگر اس کے باوجود یعنی اخلاص کے باوجود اس بات کا ڈر ہو کہ میں کسی صدمے یا مصیبت یا تکلیف کی تاب نہ لا کر اپنے ایمان کو نقصان پہنچا سکتی ہوں، تو اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ انسان دعائیں مانگے. دعاؤں میں بہترین دعا عافیت کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ دعا ہے جب بندہ اپنے لیے عافیت مانگتا کہ یا اللہ تو مجھے فتنوں سے بچا کے رکھ، محفوظ رکھ. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب بندہ اس سے مانگتا ہے.
اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ دعا صبح شام کی دعا میں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ بھی۔ جب آپ دین کے راستے پر بھی چلتے ہیں تو لوگ بار بار آپ کے ذہن میں کنفیوژنز پیدا کرتے ہیں، شک ڈالتے ہیں۔ ایسے موقع پر انسان سوچتا ہے کہ شاید وہ دین کے راستے پر چل کر بھی گمراہ ہو جائے گا، تو ان سارے کنفیوژن سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، یعنی حق ہمیں حق ہی نظر آئے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جب حق کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کوئی شک اور تذبذب پڑنے لگے تو خصوصی طور پر اس وقت یہ پڑھنی چاہیے۔ اور یہ شک کب آتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ آپ کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، جب ہر طرف سے آپ کو صرف کرٹیسزم سننا پڑتا ہے اور کوئی انکریج نہیں کرتا آپ کے دین کی طرف آنے پہ، تو انسان خود بھی ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ میں ہی غلط ہوں، شاید سب ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور مسنون دعائیں ہیں۔ اگر کسی فتنے کا انسان شکار ہو جائے، یعنی کوئی مصیبت آ پڑے اور انسان کو اپنے ایمان کا خطرہ ہو، تو اس وقت بھی مانگی جا سکتی ہیں اور اس سے پہلے بھی مانگی جا سکتی ہیں۔ مثلا اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتنا، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم اپنی ایڑیوں پر پلٹا دیے جائیں یا کسی فتنے میں مبتلا کیے جائیں، یعنی کہیں دین سے ہم پلٹ نہ جائیں اور کسی فتنے میں پھنس نہ جائیں کہ جو ہمیں تیری طرف آنے سے روکے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، اعوذ باللہ من سوء الفتن، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں برے فتنوں سے۔ ایک اور دعا ہے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یعنی جب یہ محسوس ہو کہ دل دین کی طرف نہیں لگ رہا اور دین سے دور جا رہے ہیں، یہ اس بات کا خطرہ پڑ گیا ہے کہ کوئی اور انسان آ کے رکاوٹ بن گیا ہے میرے دین کے راستے میں، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو میرے دل کو دین پہ جما دے۔ اگر دل جم جائے تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، انسان کو نقصان نہیں ہوتا، اور وہ اللہ ہی جما سکتا ہے، اللہ کی توفیق اور تائید سے ہی ہوتا ہے۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل اپنی اطاعت پہ پھیر دے۔ یعنی دل تو لگا ہوا ہے لیکن یوں لگتا ہے ابھی عمل میں تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر خطرہ ہوتا ہے نا کہ اگر عمل نہیں بدلے تو دل بھی نہ کہیں بدل جائے۔ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں نا، عمل بدلنے کے لیے دل کا بدلنا ضروری ہے اور دل کے جمنے کے لیے عمل کی تبدیلی ضروری ہے۔ تو اے اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، یہ راستہ دکھانے کے بعد ہمارا دل اس سے اکتائے نہیں، ہم اس سے کہیں اور نہ مڑ جائیں، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دے، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ کی رحمت ہی ہو انسان کے ساتھ تو انسان ہدایت اور حق پر قائم رہ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ یہ وہ دعا ہے جو اصحاب کہف نے ان چند نوجوانوں نے مانگی تھی جب وہ اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے غار کی طرف جا رہے تھے کہ اللہ تو رہنمائی کر اور تو اپنی رحمت ہم پہ نچھاور کر۔ تو شیطان بھی بہت خوف دل میں ڈالتا ہے، لوگ بھی ڈالتے ہیں، تو ایسے میں انسان پھر کیا کرے؟ اللہ سے دعا کرے، اور پھر اور کیا؟ نوافل کا اہتمام۔ جب کوئی ایسی چیز اپنے اندر یا باہر پائیں تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں،
صلاۃ حاجت پڑھیں، اللہ سے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تو مجھے سنبھال لے، میرے دل کی حفاظت کر، میرے ایمان کی، میرے دین کی. اور خصوصاً تہجد کا اہتمام، کیونکہ تہجد میں بہت جلد دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ غیر معمولی حالات میں عبادت بھی کثرت سے ہونی چاہیے. پھر اسی طرح شعوری طور پر صدقہ خیرات کریں. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بلائیں ٹلیں گی. اچھا، لوگوں کے نزدیک بلائیں کیا ہوتی ہیں؟ دنیا کے کوئی نقصان. عام لوگوں کے نزدیک بلا کیا ہے، مصیبت کیا ہے؟ دنیا کا نقصان. لیکن اللہ کے بندوں کے لیے نقصان کیا ہے کہ ان کا اللہ سے رابطہ کمزور پڑے، ان کے دین کو کوئی نقصان پہنچے، قرآن سے ان کا رابطہ ٹوٹے. ان کے نزدیک یہ سب سے خطرناک بات ہے. تو ایسے میں صدقہ خیرات، اور صدقہ خیرات میں مال بھی، اپنی چیزیں، وقت اور بھی خیر بھلائی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اور صدقہ خیرات کے لیے کبھی انتظار نہ کریں کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوگی یا بہت بڑی چیز ہوگی تو کسی کو دوں گی. اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی آپ خود استعمال نہیں کر رہے تو آپ اٹھا کے تو دے دیں کسی کو کہ کسی کے کام آ جائے. پھر اسی طرح فتنوں سے بچنے کے لیے علم دین سیکھنا ضروری ہوتا ہے. جتنی روشنی ہوگی اتنا آپ شر اور خیر، باطل اور حق، اس کا فرق پہچان سکیں گے. اور خصوصاً قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں، کیونکہ وہاں ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے. جیسے ایک پودے کی مضبوطی کے لیے بہترین ماحول چاہیے، اسی طرح ایمان کی مضبوطی کے لیے بھی بہترین ایمانی ماحول چاہیے. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے دین سے جڑے رہیں، قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں، ایسی مجلسوں میں بیٹھیں تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو. پھر اسی طرح اپنے کردار، اخلاق، بیہیویئر، اس پر توجہ دیں، اپنا تزکیہ کرنے کی طرف کوشش کریں. شخصیت کی گرومنگ کی بجائے اور ظاہری چیزوں کے اوپر بہت زیادہ وقت لگانے کی بجائے کردار سازی پر توجہ دیں. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، اگر آپ میں صبر ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ دوسروں کو بہت بہتر طرح ڈیل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو معیار ہے ایمان کا اور امانت کا، وہ اپنے اندر پیدا کریں. سچائی، تواضع، شرافت، نرمی، وسیع نظری، قول و فعل کی یکسانیت، وسعت قلب اور برداشت اپنے اندر پیدا کریں. یہ پازیٹیو کوالٹیز آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور خصوصاً صبر و تحمل. اور صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جذباتیت سے بچنا، نیگیٹو ری ایکشن سے بچنا، کسی کی باتوں سے فوراً ڈسکریج نہیں ہونا، کسی کی باتوں سے حوصلہ نہیں ہار بیٹھنا. جو شخص صبر سے کام لیتا ہے وہ مشکل حالات کو زیادہ بہتر طور پر ڈیل کر لیتا ہے. مثلا ایک شخص اگر کسی تکلیف کے آنے پہ بے ہوش ہو گیا ہے تو وہ مشکل کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ ایسے سارے مواقع پر کیا کرنا ہے؟ کوئی آپ کی ذات پہ حملہ کرے، کوئی آپ کے دین پہ کرے، کوئی آپ کے انسٹیٹیوٹ پہ کرے، کوئی آپ کے والدین پہ کرے، وٹ ایور، کام، کوائٹ، کول، گویا کچھ ہوا ہی نہیں. اور اگر کوئی اور بہت سینسیٹیو ہو رہا ہے، جذباتی ہو رہا ہے، غصے میں آ رہا ہے، تو آپ پوری کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ وہ اور زیادہ غصے میں آئے گا، پھر اور آئے گا حتیٰ کہ تھک جائے گا. پھر اس کے بعد تعصب سے بچیں. تعصب جو ہے یہ انسان کے لیے زہر قاتل ہے. ایک ہی طرح بس دیکھنا چیزوں کو، ایک ہی نظر اور ایک ہی رنگ سے. تعصب، بغض، انا، اناد، یہ سب دل سے نکال دیں. اور تعصب ہوتا کیا ہے کہ کسی سے اختلاف ہونے کی صورت میں اس کی اچھی بات بھی نہ لی جائے. یعنی اگر ایک شخص کے اندر کچھ اچھی کوالٹیز ہے لیکن اگر آپ کو اس سے ضد ہوگی تو اب آپ اس کی کوئی بھی بات نہیں لے رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پسندیدہ ہونے کی صورت میں غلط بات بھی لے لی جائے. یعنی اگر کوئی شخص اچھا لگتا ہے تو اس کی غلط مشوروں پر بھی دل و جان سے عمل کیا جائے، اندھا دھند. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. کسی سے عقیدت ہے اس کی ہر بات آنکھیں بند کر کے لے لی. کسی سے عداوت ہے اس کی اچھی باتوں کو بھی رد کر دیا. یہ چیز ہماری امت مسلمہ میں بہت آ گئی ہے، اس سے بہت نقصان اٹھا رہے ہیں. مثلاً اگر کسی آتھر کی ایک بات پسند نہیں آئی، سب کو منع کر دیا، اس کی آئندہ کوئی کتاب نہ پڑھے. اگر کسی کی ایک بات پسند آ گئی چاہے 10 غلط ہے تو سب کو وہی لکھو، یہ تو پڑھ کے دیکھو، یہ ضرور پڑھو. جب تک یہ نہیں پڑھو گے تو مسلمان ہی نہیں ہوگے. یہ نہیں ہونا چاہیے. انتہائی رویے نہیں ہونے چاہیے کہیں سے بھی. مثلاً اگر ساری کتاب خراب ہے، اگر ایک بات اچھی ہے نا، وہ اس میں سے اچھی لے لیں اپنے لیے، اس میں آپ کا فائدہ ہے نا. لیکن ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ تعصب ہے. قرآن جو ہم نے پڑھ لیا ہمارے سامنے میزان آ گیا ہے، اچھے برے کام کو فرق پتہ چل گیا ہے.
لیکن ہمارے ہاں عوام میں یہ وسعت قلب نہیں ہے. عوام میں کیا، خواص میں بھی عام طور پہ نہیں ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، سب خیر بھی ساتھ ہی بہا دیتے ہیں. ہم یہ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا کیوں نہیں کرتے ایسا؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح اور کیا صحیح نہیں ہے. اس لیے ہم صرف ٹرسٹ کرتے ہیں کون پر، فلاں نے کہہ دیا بس، وہ تو معصوم عن الخطا ہے، اس سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اندھی عقیدت جو ہے یہ ہم کو ڈبو دے گی. اس لیے ہم اپنی عقل استعمال کریں، لا یعقلون میں نہ آئے. تعصب نہیں برتنا. کوئی بھی اچھی بات کہے، اپنا کہے، پرایا کہے، دوست کہے، دشمن کہے، کوئی کہے، لے لیں. پھر اس کے بعد نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، کیونکہ ہم ٹال مٹول کرتے ہیں، اچھا کل کر لیں گے، پھر کر لیں گے، اب تو چھٹیاں آنے والی، چھٹیوں کے بعد کر لیں گے، پھر چھٹیاں ختم ہوئی تو کہا اب تو ٹرم شروع ہو گئی، پھر اگلی چھٹیوں میں کر لیں گے. نیکی کے کاموں میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے جب نیکی کا موقع ہی ہاتھ سے چلا جائے. عام طور پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو یہ سوچ کے نیکی نہیں کرتے کہ ابھی تو ہم بچے ہیں. جب ہم جوان ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے کچھ اور مسائل ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم نے پڑھنا ہے، ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں. جب پڑھ چکتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس جاب نہیں، جاب مل جاتی تو ہم سوچتے ہیں ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی، جب شادی ہو جاتی تو سوچتے ہیں بچے نہیں ہوئے، بچے ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر کچھ کریں گے. اور اس طرح ہم ہمیشہ نیکی کے مواقع کو ٹالتے رہتے ہیں اور گنوا بیٹھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح فتنوں کے مواقع سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں. یعنی اگر کہیں فساد ہے، جھگڑا ہے، فتنہ ہے تو خود نہ چل کے جائیں وہاں، اس سے بچیں. سنی سنائی باتوں پہ کان نہ دھریں، اصل مقصد کی طرف نظر رکھیں اور اپنے آپ کو تعمیری کاموں میں لگائے رکھیں. کیونکہ جب انسان irrelevant چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے، اپنی صلاحیتیں کھو دیتا ہے، ضائع کرتا ہے. پھر اسی طرح انسانیت کا احترام کریں، کیونکہ اللہ نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بچوں کو عزت بخشی ہے. کوئی کالا ہو، گورا ہو، کسی رنگ سے ہو، کسی نسل سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی دور سے ہو، جو انسان ہے وہ قابل احترام ہے. انسان کو انسان ہونے کے ناطے قابل احترام سمجھیں. اب مثلا آپ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص جا رہا ہے اور آپ سمجھتے نہیں یہ تو ہمارے ریلیجن کا نہیں، کسی اور ریلیجن کا، اس کو دھکا دے کے آگے نکلے. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ انسان ہے، اگر اس کا حق پہلے تو اس کو دیں. اس معاملے میں بسا اوقات ہم بہت تعصب کرتے ہیں، ہماری جماعت، ہمارا مذہب، ہمارا ملک، ہمارا رنگ، ہماری زبان بولنے والے، ہمارے فلاں فلاں برادری کے لوگ، ان کا حق پہلے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے. پھر اس کے بعد دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں دیر نہ کریں، مثلا سلام میں پہل کریں. اسی طرح اگر آپ کے پاس کسی کی امانت ہے فوراً لوٹا دیں. جو چیز آپ کی نہیں اس کو استعمال نہ کریں. بعض اوقات ہم کوئی بھی چیز اس لیے اٹھا لیتے ہیں کہ کوئی بھی اس کو نہیں لے رہا، چلو میں لے لوں. یہ بھی چوری کی ایک قسم ہوتی ہے. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. جب پہچان نہیں اپنے کی تو دوسرے کا کیوں اٹھانا اس کے دھوکے میں، بس چھوڑ دیا. یہ ہوتا ہے تقویٰ. اور جب تک تقویٰ نہ ہو بندے کے اندر، اس وقت تک باقی معاملات درست نہیں ہو سکتے. اللہ دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے. پھر دین کی اصل روح دوسروں تک پہنچائیں، یعنی ظاہری اور فروعی اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے نہ کریں. یہ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کا اصل مقصد کیا ہے، یہ دین کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور لوگوں کو اصل اسپرٹ سے روشناس کرائیں. ان کے اندر بہترین اخلاقیات لانے کی کوشش کریں تاکہ وہ زندگی کے مسائل کو قرآن و سنت کے مطابق حل کر سکیں. پھر ایک بات ہے کہ اگر کسی سے اختلاف ہو جائے تو کیا کریں؟ ایسے میں اولو الامر کی اطاعت کریں. اولو الامر کون ہوتے ہیں؟ جو کسی بھی معاملے کے منتظم اور بڑے ہوتے ہیں. مثلا ملک کا سربراہ ہے، یا کسی گروہ کا، یا برادری کا، یا خاندان کا، یا گھر کا. لیکن شرط کیا ہے؟ جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق حکم دیں. ان کے حکم میں خواہ تنگی ہی کیوں نہ ہو، یعنی جب تک وہ قرآن و سنت کے خلاف کچھ نہیں آپ کو کہتے اور ڈسپلن قائم کرنے کے لیے کوئی بھی حکم دیتے ہیں تو اس کو ماننا ضروری ہے، خواہ اپنا دل نہ بھی چاہے. پھر اسی طرح جلد بازی سے کام لیتے ہوئے مخالفت اور بد اخلاقی پر نہ اتریں، کیونکہ بہت سی خرابیاں جلد بازی میں ہوتی ہیں. پھر اختلاف کے باوجود دوسروں کی خیر خواہی چاہیں، یعنی کوئی آپ سے اگری نہیں کر رہا، ڈس اگری کر رہا ہے تو بھی آپ اس کی بھلائی چاہتے رہیں. اگر مسلمانوں کے دو گروہ باہم لڑ پڑے تو کسی بھی گروہ کی حمایت یا پیروی بغیر سوچے سمجھے نہ کریں. اگر کسی کے حق پر ہونے کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکے تو دونوں سے الگ ہونا بہتر ہے. ان کو جھگڑنے دیں، آپ اپنا ایمان بچائیں. محض رشتہ داری میں
محبت میں، عقیدت میں، جلد بازی میں کسی سے طرفداری نہ کریں، سنبھل کے بولیں، سنبھل کے فیصلہ کریں۔ پھر اس کے بعد ہے کسی سے ناراضگی کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار براہ راست متعلقہ شخص سے ہی کریں۔ یعنی اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، آپ کو کسی کے ساتھ کچھ مشکل پیش آ رہی ہے تو ڈائریکٹ اس سے مل کر بات کر لیں، نہ کہ عوام الناس میں اپنے خیالات کا اظہار کر کے ان میں بدامنی اور انتشار پھیلائیں۔ عموماً فتنے کیوں پھیلتے ہیں؟ دو لوگوں کی آپس میں کسی چیز پر ڈس ایگریمنٹ ہو گئی، کوئی اختلاف ہو گیا، اب وہ آپس میں تو بات ہی نہیں کر رہے، اب وہ ایک بھی عوام کو بتا رہا ہے، دوسرا بھی عوام کو کہانیاں سنا رہا ہے، عوام حیران پریشان ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں عوام الناس کو انوالو نہ کریں، زبان کا محتاط استعمال کریں، اشتعال انگیز بیان بازی سے بچیں، سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں بڑھائیں، اس طرح فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر کلمہ حق کہتے وقت تمام اسلامی اقدار اور آداب اور اخلاق کا لحاظ رکھیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں میں تو سچی بات کہہ رہی ہوں اس لیے الل اعلان کروں گی، اور خوب بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں کلمہ حق کہتے ہوئے، چوٹیں برساتے ہیں دوسروں پہ، اور تیز اور تند لہجوں میں بات کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر طنز کرتے ہیں۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ پھر ہے اختلاف کے باوجود دلوں میں وسعت رکھیں، دوسروں کو ایکسپٹ کرنے، ان کی غلطیاں معاف کرنے اور ان کی غلطیاں بتانے میں بھی خیرخواہی سے کام لیں۔ اور آخری بات ہے، جب بھی انسانوں کی ترجیح دنیا بن جاتی ہے، یعنی ہماری پرائرٹی جب دنیا بن جاتی ہے تو فتنہ و فساد اور انتشار کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ اور ترجیح دین بنا دیں۔ جتنا جتنا دین آتا جائے گا، اور دین بھی صرف ظاہری نہیں، حقیقی اسپرٹ آتی جائے گی، تو فتنے، فساد، جھگڑے، لڑائیاں، یہ تمام چیزیں ختم ہوتی جائیں گی، اور تبھی صحیح معنوں میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ جب تک دین نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اس وقت تک معاملہ درست نہیں ہو سکتا۔ اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد لینا ہے، اور اس کے لیے دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من سوء الفتن۔ کہیے سب 3 دفعہ، اعوذ باللہ من سوء الفتن، اعوذ باللہ من سوء الفتن، اعوذ باللہ من سوء الفتن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔